جب اس کا افتتاح ہو جائے گا تو آئی جی صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، موٹر وے کے اوپر پولیس کی ڈپلائمنٹ بھی ہو جائے گی۔ ایک ایشو ماضی میں یہ آ رہا تھا جو کہ ابھی آپ کی حکومت نے پلاننگ کا حصہ اس کو بنایا ہے، جس طرح حیدرآباد سکر موٹر وے کا اب ہمارا اشتہار آ چکا ہے، بڈز بھی آ گئے ہیں، تو پی سی ون میں اس میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ سڑکیں تو نہیں بنتی جا رہی تھی لیکن اس پہ ڈپلائمنٹ ہوگی، آپ نے ٹریفک کو روا رکھنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں بنانی ہے، تو یہ تمام چیزوں کے اوپر بالکل فوکس نہیں تھا۔ ریکروٹمنٹ وہی تھی جب موٹر وے بنا تھا پہلا اور موٹر وے پولیس ہائر کیے گئے تھے وہی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے 1300 کلومیٹر سے زیادہ کی ڈپلائمنٹ کی، جو کہ پرانی جتنے بھی موٹر وے تھے اس سے زیادہ کی ڈپلائمنٹ ہمارے دور میں موٹر وے کے اوپر ہوئی ہے، تو یہ ہم نے پلاننگ کا حصہ بنا دیا۔ اب جب یہ بات میں کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ سڑکوں کی شہریار افریدی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس سے ایک اور سڑک اس کے ساتھ ملتی ہے، کوہاٹ پنڈی گیپ، سرور خان صاحب کا بھی حلقہ بنتا ہے، تو کوہاٹ پنڈی گیپ بھی انشاءاللہ 30 جنوری کو ہم مکمل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا گمبھیلا کی یہاں پہ ایک سڑک بنتی ہے جو کہ مارچ 30 تک ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو بھی مکمل کر دینا ہے، تو یہ سڑکیں شروع بھی کر دی تھی اور اب کمپلیشن کی طرف بھی اللہ کا شکر ہے کہ بڑھ رہی ہے۔ میں سڑکوں کی بات کر رہا تھا تو سوچا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کل ہماری جو اپنی روٹین آپ نے جب ذمہ داری دی تو کچھ ٹارگٹس ہم نے رکھے تھے اپنے پہلے 100 دن میں، اور میں این ایچ اے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سیکٹری صاحب، چیئرمین، آئی جی، تمام جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کو، کہ پہلے 100 دن میں جو ہم نے ٹارگٹس رکھے وہ این ایچ اے کے لیے آگے بڑھنے کا ایک رستے کا تعین ہوا، ایک ڈائریکشن ملی۔ پھر ہمارا 3 سالہ پلاننگ بھی اسی کے مطابق تھی، 5 سالہ پلاننگ بھی اسی کے مطابق تھی۔ آج جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہم نے پہلی دن جب وزارت سنبھالی تو ہم نے 5 سال کے ٹارگٹس رکھی تھی کہ ہم 5 سال میں اچیو کریں گے، لیکن این ایچ اے اور پوری ٹیم داد کے مستحق ہے کہ 5 سالہ ٹارگٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 3 سال میں مکمل کر لیے ہیں، اور میں آج آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کروں گا۔ پھر پرائم منسٹر صاحب ہم 10 سالہ ٹارگٹس بھی ابھی ہمارے آ رہے ہیں، کیونکہ 5 سال والے ہمارے ہو گئے تو ہم نے این ایچ اے کو نہ صرف یہاں پہ سڑکیں بنانی ہے، محروم علاقوں کو پرائرٹی دینی ہے، ٹورزم کا فروغ کرنا ہے، معاشی سرگرمیاں پیدا کرنی ہے، بلکہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہے، ہم اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں، تو ہماری 10 سالہ پلان میں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ہوگی۔ میں پہلا جو یہاں پہ پوائنٹ ہے، اور یہ این ایچ اے کی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے اگر کسی نے کراس چیک کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اعداد و شمار کے اوپر ہمیشہ سے گفتگو ہوتی ہے تو ڈیبیٹ ہوتی ہے، میں اس لیے یہ پریزنٹ کر رہا ہوں، ہم جتنی بھی صحت انصاف کارڈ مفت علاج آ گیا، احساس پروگرام آ گیا، کرونا کو جس طرح ڈیل کیا پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو مشکل صورتحال تھی اور دنیا کا سب سے بڑا 100 سال کا بڑا کرائسس تھا جس میں معیشتیں بھی تباہ ہو گئی اور ہیلتھ سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا، لیکن آج پاکستان نے جس طرح اس کو ڈیل کیا، اس کی ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ بینک، ہمارے احساس ایمرجنسی کیچ ریلیف، ان تمام کی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی باتیں ہم کریں ہمیں ایک جواب ہمیشہ ملتا ہے کہ سڑکیں بنائی تھی، ہر بات کا جواب ہوتا ہے سڑکیں بنائی تھی۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ 2013 سے 16-17 جو 3.5 سال تھے اس میں جو سڑکیں بنی تھی وہ کتنی تھی؟ 947 کلومیٹر تھی، 947 کلومیٹر۔ ہمارے پہلے 3 سال میں، ابھی 3.5 سال میں 2 مہینے رہتے ہیں، ہمارے بن چکے ہیں 2032 کلومیٹر، 947 کے مقابلے میں 2032 کلومیٹر سڑکیں ہماری بن چکی ہے۔ اب جو منصوبہ بندی کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے کی پلاننگ کی تھی، جس کو کلیم کیا جاتا ہے کہ پی ایچ ڈی میں ریفلیکٹ کیا تھا، اب یہاں پہ صرف ریفلیکشن نہیں ہے، میں وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے 3.5 سال میں ان کے 1306 کلومیٹر کی پلاننگ ہوئی تھی، اس 3.5 سال میں موجودہ دور میں 7,889 7,889 1306 کے مقابلے میں، تو یہ ہماری پلاننگ ہو چکی ہے۔ اسی پلاننگ نہیں ہے، میں تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ اوپر کر دیں۔ اس وقت سر 2032 کلومیٹر کی سڑکیں مکمل ہو چکی، 1667 کلومیٹر جو ہے یہ اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، 1819 کلومیٹر ان میں سے انڈر پروکیورمنٹ ہے، مطلب ان کا ٹینڈر آ چکا ہے، اشتہار آ چکا ہے، وہ کسی کے بیڈز آ چکے ہیں، کوئی چل رہے ہیں، تو یہ 1819 کلومیٹر وہ بنتے ہیں، اور 2368 کلومیٹر کی جو ہے جو یا ڈیزائن یا پلاننگ سٹیج پہ ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ 7,889
6-7 گنا زیادہ بنتے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ یہاں پہ ہو رہے ہیں. لیکن زیادہ سڑکیں کہاں پہ بن رہی ہے؟ اب بلوچستان میں ہماری سڑکیں بن رہی جو محروم علاقہ تھا. اس طرح فوکس اس لیے نہیں تھا کہ 2 ضلعوں پہ تو ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بنتا ہے. الیکشن آپ نے جیت نہیں سکتے، آپ کی حکومت بنانے میں ہیلپ نہیں کر سکتا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا اور لیڈر آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. ہم آنے والی نسلوں کا سوچ رہے ہیں جو کہ اس سے واضح ہیں. سر ایک اور ٹارگٹ تھا کہ ہم نے یہاں پہ اوپر ہم نے سر اچھا سر صرف سڑکیں نہیں بنائی. یہ بڑا انٹرسٹڈ ہے سر یہ سلائیڈ آپ سب کو بتانے کے لیے، پوری قوم کو، کہ دنیا میں جو میں نے مہنگائی کی لہر کی بات کی وہ کس وجہ سے، یہ جو کرونا عالمی وبا آئی تو اس سے آپ نے اوباما ایڈمنسٹریشن کے ان کے اکنامک کونسل کا جو چیئرمین تھا اس کا سٹیٹمنٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر پاکستان کی طرح حکمت عملی اختیار کرتے تو ہم اتنے ٹریلین ڈالر بچا سکتے تھے. یہی ورلڈ بینک اکنامک فورم سب کی رپورٹس ہیں. تو ایک مہنگائی کی لہر دنیا میں آئی کیونکہ سب سے بڑا کرائسس تھا، تو ظاہر سی بات ہے کنسٹرکشن کاسٹ میں بھی اضافہ ہوا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں، میں پہلے 2 لین کی اگر ہم بات کریں تو 118 ملین پہ تب جب سریا، سیمنٹ، بچومن ان کی ریٹس کیا تھے، سڑکیں بن رہی تھی، اور اس وقت 111 ملین پہ سڑکیں 2 لین بن رہی ہے. 4 لین کی اگر میں بات کروں تو 37 کروڑ فی کلومیٹر بن رہا تھا 2013 سے 18 تک، 37 کروڑ فی کلومیٹر. اب 4 لین کی جو بڑی سڑک ہوتی ہے وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر، مطلب 20 کروڑ فی کلومیٹر سستا بن رہا ہے. جو عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کی لہر ہے اس کے باوجود 20 کروڑ فی کلومیٹر. اگر ہم موٹر ویز کی بھی اس میں اس طرح ریہیبلیٹیشن کے اگر ہم کاسٹ دیکھیں، جو مرمت کرتے ہیں سڑک، تو وہ تب 8 کروڑ کا بنتا تھا، آج اب 5 کروڑ 30 لاکھ کا جو ہے ہماری سڑک فی کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں وہ بن رہا ہے. اس طرح ہم نے ابھی ایک موٹر وے شروع کیا جو پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح کیا، اس کا اگر کمپیریزن اسی کے ساتھ موٹر وے کے ساتھ کرے تو 10 کروڑ فی کلومیٹر سستا وہ ہمارا موٹر وے اس وقت سمبریال کاریا جو ہے اس کا ٹھیکہ دیا جا چکا ہے. تو 10 کروڑ اس میں 20 کروڑ 4 لین میں، 10 کروڑ موٹر وے میں، اور اس طرح آپ کی مینٹیننس وغیرہ میں، تو یہ کم لاگت اس وقت سڑکوں پہ آ رہی ہے. تو پر کلومیٹر آپ پھر دیکھتے جائیے کہ کس طرح یہ کیسے ممکن ہوا سر. اس طرح ممکن ہوا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم نے اداروں میں، کیونکہ کرپشن کی بڑی بات ہوتی ہے اور ورکس ڈپارٹمنٹ میں عموماً کرپشن اور کمیشن کی بات ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے. اب ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا کرنا ہے، پی ایم صاحب نے ویژن دیا کہ آپ ای پروکیورمنٹ پہ جاؤ. اب دنیا ٹیکنالوجی سے کیا ہوتا ہے، میں اسی سلائیڈ پہ پھر واپس آؤں گا یہ والا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی ہے، آپ انسان کا جتنا بھی اس میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے، اختیار ہو سکتا ہے، اس کو کم کرے، ٹیکنالوجی کے اوپر جائے. تو ہم ای بیڈنگ اور ای ٹینڈرنگ کے اوپر جا چکے ہیں. اور اس وقت میں NHA کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کا اتنا PSD پہ بجٹ کی لحاظ سے اور ورکس ڈپارٹمنٹ یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا ادارہ ہے جو کہ اپنا ای پروکیورمنٹ پہ یہ اس وقت جا چکا ہے. تو ایک تو یہ آپ نے کیا. دوسرا یہ ریونیو والا فگر کہ سڑکیں زیادہ بنائی، میں نے آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کیا، سستی بنائی، شفافیت آئی، اس سے یہ ممکن ہوا. اب ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا پہلے دن، پی ایم صاحب نے اپنے پہلی سپیچ میں کہا تھا اخراجات میں، کیونکہ ملک قرضوں کے دلدل میں ہے، ہر سال آپ کو قرضوں کی سود کی ادائیگی میں ارباں روپے دینا پڑتا ہے، عوام کے اوپر بوجھ آتا ہے، لہٰذا اداروں کو کیسے ٹھیک کرے. صرف سڑکیں بنانا ہمارا کام نہیں ہے، سڑکیں تو کوئی کنٹریکٹر کو دے دو، NHA کا نام ہے تو انہوں نے سڑکیں بنانی ہے، لیکن ادارے میں شفافیت لانا، احتساب کرنا، گورننس کو بہتر کرنا، سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا. اب سیلف سسٹینیبلٹی کے لیے کیا ضروری ہے، اپنی آمدن میں اضافہ کرنا، اخراجات میں کمی کرنا. تو اس میں اگر ہم ریونیو دیکھیں، ہمارا ٹارگٹ اسی پہلے دن یہ تھا کہ ہم نے 100 بلین انکریز دینا ہے 5 سالوں میں. سر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو کہ 3 سال کے عرصے میں ہم نے 102 بلین سے زیادہ اپنی آمدن میں اضافہ کر دیا، جو 125% بنتا ہے. تو میں پوری NHA کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو 5 سالہ ٹارگٹ تھا 100 بلین کا، وہ 100 سے زائد ہم کر چکے، 125% کا اضافہ بنتا ہے. اب یہ ریونیو کیسے ممکن ہوا، 117 ٹول پلازے جو NHA کے پاس بنتے ہیں، میں قوم کو بارہا بتا چکا ہوں اور آج پھر بتاتا ہوں کہ جو 2-3 موٹر ویز پہ ٹول ٹیکس بڑا ہے، وہ جس طرح آپ کے IPPs کے باقی معاہدے ہو گئے ہوں گے، 2015-16 میں سڑکوں کی بھی 20 سال کے معاہدے ہوئے تھے اور وہ آپ نے آؤٹ سورس کیا تھا.
تو جو 2-3 موٹر ویز کے اوپر آپ کے ٹیکسز بڑھے ہیں وہ 20 سال تک 2035 تک NHA کے پاس نہیں، مطلب آپ نے آؤٹ سورس کیا ہے. جو ہمارے پاس 117 ٹول پلازے ہیں، کسی بھی ٹول پلازے کے اوپر 1 روپیہ کا ٹیکس نہیں بڑھایا. گورننس ٹھیک کی، لیکیج کو ختم کرنے کی کوشش کی، GIS میپنگ کی، اپنی تمام 13,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہماری ہے اس کی ہم نے GIS فیلڈ سروے کیا، GIS میپنگ کر دی، ایک ایک کمرشل اینٹیٹی کا ہمیں علم ہوا، ہمیں تمام چیزیں. تو اس سے انشاءاللہ آگے 93,000 کمرشل اینٹیٹیز اس وقت آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، جو کہ آگے جا کے انشاءاللہ NHA کی سیلف سسٹینیبلٹی کا ضامن بنے گا. تو ہم نے یہ کیا، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بھی ہم نے جانا تھا. اب اکاؤنٹیبلٹی کا اگر ہم بات کریں تو 19.8 بلین ہم نے اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ پیرا سے ریکوری کی ہے NHA نے خود اس وقت. میں اس میں سیکٹری صاحب کو خصوصی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر ہفتے ہمارے آڈٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ NHA نے اور چیئرمین NHA نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 19.8 بلین خود ریکوری کی. نہ FIA ہم، نہ نیب ہے، نہ ہمارے پاس جیل کا اختیار ہے، نہ ہمارے پاس کوئی FIR کا اختیار ہے، لیکن یہ ریکوری 5 بلین سے زیادہ ہم نے زمین واگزار کرائی جو NHA کا تھا. جو PM صاحب کا ویژن ہے، جس طرح لاکھوں کینال ایکڑ زمین آپ نے پنجاب میں واگزار کرائی، اس طرح NHA نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. میں یہ تمام اعداد و شمار میں نے پریزنٹ کیے. میں ایک دفعہ پھر کہوں کہ ادارے جس طرح سڑکیں بنانا جو ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے، قوم کو ویژن دینا، قوم بنانا. ریاست مدینہ کا جس طرح ہماری لیڈر کا خواب ہے، غربت کا خاتمہ، مفت علاج دینا، پاکستان کی بہتر نمائندگی کرنا. سڑکیں بنانا اگر کام ہے تو وہ تو بڑا آسان ہے، وہ تو ہم نے 6 گنا زیادہ اللہ کا شکر ہے بنا دی اور سستی بنا دی. انشاءاللہ آگے بھی اس طرح ہم کام کریں گے. اور ان الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا کہ NHA اگر ساتھ نہ دیتا، NHA کی پوری ٹیم، چیئرمین صاحب، آپ، سیکٹری صاحب، IG صاحب، تو یہ ممکن نہیں تھا. یہ آغاز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ابھی ہم نے آگے جانا ہے انشاءاللہ، اور اپنے ملک کے اس ادارے کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے. مغربی روٹ کا ہمارا جو خواب تھا وہ بھی پورا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اسی مہینے ہم پرائم منسٹر صاحب سے گلگت شندور کا بھی انشاءاللہ افتتاح کریں گے. اور اس طرح میاوالی مظفر گڑھ کے ہمارے MPS صاحبان بیٹھے ہیں، تو میں ان کو بتانا چلوں کہ آپ کا پہلا سیکشن کا تو افتتاح ہو گیا، انشاءاللہ مظفر گڑھ میں ہم اس کے افتتاح کریں گے. 1 سال کے اندر ہمارا جو MM روڈ ہے ہم انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مکمل کر کے دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.